وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. آیات سابقہ کے اندر اللہ رب العزت نے وحدانیت کی طرف لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے ذکر کیا تھا الیہ مرجعکم جمیعا، ایک موعود وقت تک کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، پھر تم تمام کے تمام کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے عمل کرو گے ان تمام کا حساب و کتاب تمہیں دینا ہے۔ نیک عمل کرو گے تو اس کی جزا تمہیں ملے گی، بد عمل کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اگر اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے جنات نعیم ہے، اور اگر تم نے برے کام کیے تو لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، پھر کھولتا ہوا پانی تمہیں ملے گا، پھر تکلیف دہ عذاب تمہیں دیا جائے گا، پھر وہاں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالی وحدانیت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تو تم یاد رکھو کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہماری وحدانیت کا اقرار کر لو، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ہماری معرفت حاصل کر لو، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تو صرف بندگی بجا لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم سے عہد و پیمان لے لیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا میں جانے کے بعد میں کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی پرستش کرنی ہے، تم سب وعدہ کر کے آئے، لیکن تم دنیا میں آ کر کے اس وعدے کو بھول گئے تو یاد رکھو هو الذی جعل الشمس ضیاء، کسی وجہ سے اگر آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں ہے، اگر دنیا کی رنگینیوں چکا چوند میں آ کر کے آپ آخرت کو اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشن اور چمکتا ہوا بنایا ہے، والقمر نورا، اور جس نے چاند کو چاندنی کی طرح بنایا ہے، اور پھر بنانے کے بعد میں ان کی منازلوں کو طے کر دیا ہے، اور اس کے اندر بڑا فائدہ یہ ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ تم سال اور مہینے کو یاد رکھو اور اپنا حساب و کتاب یاد رکھو۔ اگر ہم یہ چیز نہ بناتے تو تمہیں نہ تو روشنی حاصل ہو سکتی تھی، نہ تمہیں چاندنا حاصل ہو سکتا تھا، نہ تم اپنی تاریخ مہینے یاد رکھ سکتے تھے، اور نہ حساب و کتاب یاد رکھتے کہ کس آدمی کو تنخواہ کب دی جانی ہے، کس آدمی کو کھانا کب دیا جانا ہے، کس آدمی کا قرض کب ادا کرنا ہے۔ آپ کی عمر جو ہم نے لکھ دی تھی اس کا کیسے پتا چلتا کہ 1 سال کم ہو گیا، 2 سال کم ہو گیا، 3 سال کم ہو گئے؟ آج تو حال یہ ہے کہ ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں اور ہر کم سال کے اوپر ہم خوشی مناتے ہیں، ہم سالگرہ مناتے ہیں، ہم
یوم ولادت مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، برتھ ڈے کی پارٹیاں ہم کرتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم 4 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی ہماری عمر ہمیں عنایت کی ہے ہر سال وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ہر پل اس کے اندر سے کم ہو رہا ہے۔ تو بجائے خوش ہونے کے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کریم کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، اس کے سامنے جا کر کے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے جو دنیا کے اندر کام کرنے والے ہیں، جن کو ہر مہینے اپنے بڑوں کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے، تو آخر مہینے کے اندر وہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں چوک نہ ہو جائے، کہیں ہمارے حساب کے اندر کمی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے حساب کے اندر لوز پوائنٹ نہ رہ جائے، وہ تمام کی تمام تیاری کر کے اب خاکہ اور اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہے کہ ہمارا یقین کامل ہے کہ اپنے رب کو ہمیں حساب دینا ہے، لیکن جو ہمارا وقت کم ہو رہا ہے ہم اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، تغافل برت رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے عدد السنین والحساب، کہ یہ چاند اور سورج جو ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس لیے بنائے کہ تم اس سے روشنی حاصل کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے شمس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق حضرات اہل لغت کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ضیاء ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تیزی اور تمازت زیادہ ہوتی ہے، جس کے اندر سختی زیادہ ہوا کرتی ہے، تو ایسی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور جس کی روشنی کے اندر ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، جس کی روشنی کے اندر مٹھاس ہوا کرتی ہے، جس کی روشنی کے اندر نرمی ہوا کرتی ہے، ایسی روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے لیے یہ دونوں کی روشنی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، جو باغات لینے والے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پھلوں کے اندر رنگت کا آنا، پھلوں کا پکنا، پھلوں کے اندر مٹھاس اور خوشبو کا آنا، یہ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی اور ستاروں کی روشنی سے ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں ان کو حاصل نہ ہو تو پھل پک نہیں سکتا ہے، پھل کے اندر خوبصورتی اور حلاوت نہیں آ سکتی ہے، تو پھلوں کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو کھیتی کرنے والے ہیں وہ کاشتکار وہ بھی جانتے ہیں کہ کب سورج کی گرمی سے ان کے اندر جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے اور کب چاند کی روشنی سے اس کے اندر جو ہے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اس کی چیزوں کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی انسان ہے کہ کبھی انسان کو سورج کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے، دھوپ وہ لیتا ہے، اور کبھی چاند کے چاندنی سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 14ویں کے چاند کے اندر کتنا خوشنما چہرہ لگتا ہے، کتنی خوشنما چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جاڑوں کا موسم ہے، سورج کے اندر آپ جائیں گے تو کتنی آپ کے اندر جو ہے گرماہٹ آئے گی، کتنا آپ کے اندر اس سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کس وقت کے اندر روشنی کتنی ہے، کس وقت کے اندر اس سے تمازت سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ سورج سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، چاند سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام انہی چیزوں سے حاصل ہوگی جو چاند اور سورج سے ہے۔ دنیا کے لوگ کتنے ہی مصنوعی چاند اور مصنوعی سورج بنا لے، لیکن جو اللہ رب العزت نے یہ مشین بھی تیار کر دی ہے ان کے اندر کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ایک وقت پہ آنے کے بعد میں اس کی دوسری مرتبہ مرمت کی جاتی ہے، گریسنگ کی جاتی ہے، اس کی فٹنس کی جاتی ہے، نہ جانے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب سے اللہ رب العزت نے چاند کو اور سورج کو بنایا ہے، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، نہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کی روشنی ختم ہو گئی ہے، نہ ان کو یہ ہے کہ ان کو جو ہے
مرمت کی ضرورت ہے، ریپیرنگ کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رب کریم کی نشانیاں ہیں۔ اگر انہی کے اندر غور کر لے انسان تو اس صورت کے اندر وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چاند کو اور سورج کے لیے اللہ نے منازلیں متعین کر دی ہیں، منزلیں طے کر دی ہیں۔ ہر دن الگ الگ منزل سے وہ روشن اور نمودار ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ چاند تو روزانہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے اور پورے مہینے کے اندر وہ اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اس لیے چاند کے نکلنے کی 28 منزلیں ہیں، ہر دن الگ الگ نکلتا ہے، ہر دن کے اندر الگ الگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ آرام سے اور سہولت کے ساتھ میں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی چاند کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے یا دوسری رات کا چاند ہے، اس لیے کہ ہر دن کے اندر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ سورج کا حال بھی یہی ہے، لیکن سورج اپنا پورا سفر طے کرتا ہے 1 سال کے اندر۔ 360 یا 365 منازل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان منازل کے اندر روزانہ نکلتا ہے، لیکن ہر ایک اس کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے، اس کی طرف کو ہر ایک نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں آلات کے ذریعے سے، آلات رصدیہ کے ذریعے سے وہ دیکھ کر کے بتا دے گا کہ آج کون سی منزل سے نکل رہا ہے، کل کون سی منزل سے نکلے گا، لیکن اس کے باوجود وہ منزلیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ چاند اور سورج کو جو ہم نے بنایا ہے یوں ہی نہیں بنا دیا، بلکہ تدبیر سے بنایا ہے۔ ہم نے صحیح بنایا ہے کہ کب اور کس وقت کے اندر تمہیں سورج کی روشنی فائدہ دے گی۔ آپ دیکھیے ہر انسان کو سردی کے موسم کے اندر گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی ایسے ہی کر دی کہ اسے تکلیف نہ دے، آرام سے دھوپ میں بیٹھے رہے۔ اور گرمی کے اندر انسان کا بدن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس کی گرمی کو ایسا کر دیا کہ اسے دور کر دیا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے موافق تمازت کر دیتے ہیں، روشنی کر دیتے ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے، دوسری کھیتی کو کاشت کی ضرورت ہوتی ہے، باغات کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے موافق کر دیتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نظام تدبیر سے کام چل رہا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ رب العزت نے ان چاند اور سورج کو جو بنایا ہے اس لیے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ والے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اس کے اندر غور کرنے کے بعد میں اللہ کی نشانی کو مان کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ اور جو اللہ کی وحدانیت کو اقرار ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے کتنی ہی نشانیاں لا کر کے رکھ دو، اس سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے رات بنائی، دن بنایا ہے، ان رات کے عدلنے بدلنے کے اندر کتنے فائدے ہیں۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، ان کے اندر کتنے فائدے ہیں۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، کہ آدمی اگر کام کر رہا ہے، اللہ دن ہی دن بناتا، رات نہ بناتا، تو کب آرام کرتا اور کب وہ کام کرتا پتہ نہیں چلتا۔ اگر رات ہی رات بناتا تو کب وہ کام کرتا اور کب وہ آرام کرتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات کے اندر عدلنے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھ دی ہیں انہی لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے اندر بھی یہ کیا کہ کبھی رات کو لمبا بنا دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، اور کبھی دن کو بڑا بنا دیا، رات کو چھوٹا کر دیا ہے۔ یہ تمام بھی نظام قدرت کی ایک نشانی ہے۔ وہ لوگ جو ان کے رموز سے واقف ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جس ذات نے بھی رات اور دن بنائے ہیں
اس نے اس کے اندر ذرا بھی نقص اور کمی کو نہیں چھوڑا ہے۔ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ آرام کی تو اس کے لیے رات کو لمبا بنا دیا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے دن کو لمبے کی تو اللہ نے دن کو بنا دیا۔ ہم چونکہ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، بس اتنا کرتے ہیں جاڑوں میں دن چھوٹا ہے رات لمبی ہے، پڑے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی دو عبادتیں کتنی اہم ترین ہیں۔ ایک وہ عبادت کہ آدمی روزہ رکھ کر کے بھوکا پیاسا رہے تو اس کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت یوں کہتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، ساری عبادتوں کا بدلہ تو دیا جائے گا ان کی عبادت کے مطابق فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور جو خود دے گا اور خود بدلہ ہو جائے گا اس عبادت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری عبادت کہ اللہ رب العزت کے دو دربار ہوا کرتے ہیں، ایک عام دربار ہوتا ہے، ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر بھی بادشاہوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک ان کا دربار خاص ہوا کرتا تھا، ایک دربار عام ہوتا تھا۔ دربار عام کے اندر تو ہر کس و ناقص کو آنے کی اجازت، وہ اپنی فریاد رکھے، اپنی درخواست رکھے، اپنا کوئی معاملہ رکھے، سنا جاتا۔ اور ایک دربار خاص ہوا کرتا ہے جس کے اندر مخصوص لوگوں کو، VIP لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی رب کریم کے بھی دو دربار ہیں، ایک خاص دربار ہے اور ایک عام دربار ہے۔ عام تو یہ کہ آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے، اللہ دے دیں گے۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھی، ہر نماز کے بعد میں اللہ سے فریاد کی، اللہ سن رہے ہیں۔ اور ایک ہے خاص دربار کہ آخر پہر رات کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ کا دربار لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تہجد، آپ تہجد کی نماز پڑھیے تو اس وقت کے اندر اللہ کا دربار خاص لگا ہوا ہے، جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ عنایت کر دیں گے۔ یہ دونوں عبادتیں ایسی اہم ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب آپ دیکھیے رات اور دن کے چھوٹے بڑے ہونے کے اندر کہ جس موسم کے اندر آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جاڑوں کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، رات لمبی ہے۔ آپ روزہ رکھ لیجئے، کوئی بھوک نہیں لگے گی، کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی گرمی نہیں لگے گی، کوئی ستائے گا نہیں۔ آپ مزدوری کا کام کر لیجئے، رکشہ کھینچ لیجئے، کتنی محنت کا کام کر لیجئے، اتنا چھوٹا دن ہے کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وقت آیا اور کب گیا۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنی اہم ترین عبادت آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور رات اتنی لمبی ہے کہ پورے دن آپ نے محنت کی ہے، پورے دن محنت سے تھک کر کے چکنا چور ہو گئے ہیں، لیکن اتنی لمبی اس مہینے کی یا ان موسم کی اللہ نے رات بنا دی ہے کہ آخر وقت تک آتے آتے آپ کی ساری تکان دور ہو جائے گی اور آپ کی آنکھ تہجد کے وقت میں کھل جائے گی۔ ہاں، کوئی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، اپنی نحوست کی وجہ سے اگر کوئی نہ اٹھے تو الگ ہے، ورنہ تو اتنی لمبی رات ہوتی ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر کے سوئیں اور فجر تک آنکھ نہ کھلے شاید کوئی ہوگا، ورنہ تو آخر پہر کے اندر نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو سکتے ہیں تو آپ کو دربار خاص بھی مل جائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ دن بھی چھوٹا کر دیا، رات لمبی کر دی، دن کی گرمی کو بھی ختم کر دیا، دن کی سختی کو بھی ختم کر دیا، اور رات کی گرمی کو ختم کر کے ٹھنڈک کے لحاف کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں عبادتیں آپ اگر ان ایام کے اندر کرو تو یہ کب ہوگا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے اندر نشانیاں ہیں، اگر ذرا سا سوچ لو۔ ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رات لمبی کر دی اور دن چھوٹا کیا، لیکن گرمی اتنی سختی کر دی کہ بغیر پانی کے آپ رہ نہیں سکتے۔
یا ایسا کر دیتے کہ رات کو اللہ تعالیٰ چھوٹی کر دیتے اور دن کے اندر اتنی گرمی کر دیتے کہ نہ دن میں روزہ رکھ سکتے تھے نہ رات کو نیند پوری ہو سکتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے کتنی حکمت کے ساتھ میں رات اور دنوں کے اندر یہ تبدیلی کر کے یہ مصلحت آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ دن میں روزہ بھی رکھ کر کے اللہ کے قربت کو حاصل کر سکتے ہیں اور رات کے اندر آپ تہجد پڑھ کے دربار خاص کے اندر اپنے رب سے راز و نیاز بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کتنی نشانیاں ان کے اندر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب دن اور رات عدلے بدلیں گے تو اس وقت کے اندر آپ کے مزاج کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. آپ کی طبیعت خراب اگر دن میں ہوئی تو رات کے اندر سکون مل جاتا ہے. رات کے اندر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو دن کے اندر آپ کو سکون مل جاتا ہے. یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے ساتھ میں رکھ دی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حساب و کتاب کا کہ ہمارا ایک دن گزر گیا ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اسی واسطے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لو اور حساب و کتاب دینے سے پہلے اپنا حساب و کتاب یاد رکھو. وہ کب ہے کہ آپ پورے دن کام کیا رات کو آپ لیٹے. اگر دن ہی دن رہتا تو آپ کام کے اندر لگے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی یہ کام کبھی وہ کام. لیکن جب رات ہوتی ہے تو اب آپ بستر پر آئے تو آپ پورے دن کا دیکھیے حساب لگائیے کہ صبح میں نے کیا کام کیا کتنی محنت کی مجھے کتنا پھل ملا کس کی میں نے دعائیں لی اور کس کی بد دعائیں مجھے ملی ہیں کس کا میں نے ہمدردی کے ساتھ میں کام کیا اور کس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے. ان تمام کا حساب و کتاب آپ رات کو لے رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ آپ حساب دینے سے پہلے رب کریم کے اپنے رات کو ہی حساب و کتاب. اگر ہم ایک ہفتہ اس کے اوپر عمل کر لیں جب ہم بسترے پر لیٹے تو پورے دن کا ہم حساب دیکھ کر کے کریں تو ہمارا دل بتا دے گا ہمارا دماغ بتا دے گا کہ ہم نے اپنے رب کی مرضی کے موافق کتنے کام کیے ہیں اور رب کی مرضی کے خلاف کتنے کام کیے ہیں. اگر ہم نے اس پر دھیان دے لیا تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں یہ تمام نشانیاں اللہ کی وحدانیت کا انکار کراتی ہیں. اس سے بڑھ کے آگے جائیے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے بدلنے تو دور کی بات ہے انسان اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا. وہ اپنی تفسیر کے اندر بتلاتے ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے دنیا کے اندر تو دو چیزیں اسے بڑی نظر آتی ہیں. ایک پہاڑ بڑے نظر آتے ہیں اور ایک سمندر بڑے نظر آتے ہیں. اور پھر سمندر بھی اللہ نے کئی طرح کے بنائے ہیں. کچھ سمندر ایسے ہیں جو کھارے ہیں کچھ سمندر ایسے ہیں جو گندے پانی کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو میٹھے ہیں شیریں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نمکین ہیں. سارے علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن انسان اگر اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو یہ سارے سمندروں کے نمونے اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیے ہیں. آپ ایک گلاس پانی لے کر کے اپنے حلق سے نیچے اتاریے. اب یہ پانی جو آپ کے اندر گیا ہے کبھی تو گرمی کی وجہ سے تمازت سے یہ پسینہ بھر کے باہر نکلے گا تو یہ کھارا ہوگا اور اگر یہی پانی جو ہے آپ کے آنسو بن کے آنکھوں سے باہر نکلے گا تو یہی نمکین ہو جائے گا. یہی پانی اگر آپ کے منہ کے اندر تھوک اور بزاق بن کے نکلے گا تو یہی میٹھا اور شیریں ہو جاتا ہے. اور یہی پانی اگر پیشاب کے راستے سے باہر آتا ہے تو یہی ناپاک اور گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے. تو پانی آپ نے ایک اپنے جسم کے اندر ڈالا. اب اس پانی کو نکلنے کے الگ الگ راستے ہیں. کبھی مسام سے نکل رہا ہے کبھی شرمگاہ سے نکل رہا ہے کبھی منہ سے نکل رہا ہے کبھی آنکھوں سے نکل رہا ہے لیکن سب کی حقیقت الگ الگ ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں کہ آنکھ سے نکلا تو وہ پیشاب کے قطرے ہیں
کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر مسام سے نکل رہا ہے تو وہ تھوک اور بساک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ذات کی وہی ہے کہ جو اس کو نظام کو چلا رہی ہے کہ اتنے سمندر الگ بنائے، یہ سارے سمندر انسان کے وجود کے اندر رکھ دیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ایسا کر سکتی ہو۔ اور دوسرے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آپ توڑو تو ٹوٹیں گے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے پہاڑ ہیں کہ تھوڑی محنت کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کچھ ایسے نرم ہیں کہ ذرا سی کرو گے تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، ذرا سے اشارے سے ٹوٹ جائیں گے۔ اب انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے کہ اس کے اندر ہڈیاں بنائی ہیں اللہ رب العزت نے، ان ہڈیوں کے اندر کچھ اتنی سخت ہے کہ آپ اس کو گلانا چاہیں، توڑنا چاہیں تو نہیں توڑ سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہے جو باقی رہتی ہے، اگر کور کے اندر بھی ڈال دو گے تو وہاں بھی نہیں گلتی ہے۔ اور کچھ اتنی ہوتی ہے کہ ذرا سا مارو تو چٹک جائے گی، اور کچھ ایسی ہے کہ ذرا سا موڑ دو تو یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو ہڈی تمام کی تمام انسان کے ایک جسم کی ہے، لیکن سب کا وجود ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ والی ہڈی تو بڑی سخت ہو اور ریڑھ کی ہڈی بالکل نرم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے جہاں پر جو رکھ دیا ہے کہ وہ موٹی ہونی ہے یا سخت ہونی ہے، وہ نرم ہونی ہے یا پتلی ہونی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ انسان کے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں سمیٹ کر کے رکھ دی۔ اگر اسی کے اندر غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ اور رات اور دن کے بدلنے کے اندر جو رات اور دن کے اوپر ریسرچ کرنے والے ہیں، جو چاند اور سورج پر پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنے والے ہیں، ان سے آپ معلوم کیجئے، معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے رب کا وعدہ، اپنے رب کا دیا ہوا سبق یاد کر لے جو ہم بھول چکے ہیں۔ جو عہد الست کے اندر جب رب کریم نے یوں کہا تھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پالن ہار اور تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ہم سب نے یہ کہا تھا ربنا، بلا یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کے ہم بھول گئے ہیں، یہاں آ کر کے ہمیں یاد نہیں رہا ہے۔ تو اب نشانیاں ہیں کہ دیکھ لو، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ نے وحدانیت کی طرف یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو چاند کو اور سورج کو بناتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کہ چاند کے اندر سے سورج کی روشنی اور سورج کے اندر سے چاند کی روشنی نظر آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ چاند کی روشنی چاندنے والی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر ہر دن کے اندر ایک جگہ سے نہیں نکلتا ہے، ہر دن کے اندر وہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی رب کا ہے، ایسا نہیں آپ دنیا کے اندر کوئی چیز کرو گے تو جہاں سے جہاں تک کر دو گے بس اتنا ہی ہوگا۔ آج سائنسی دور ہے، وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں چاند اور سورج کو اللہ نے بنا دیا ہے، ان کے لیے جو متعین کر دیے وہ۔ لیکن رب نے ان کے لیے بنا دیا ہے کہ اگر جنوری کی 1 تاریخ کو سورج یہاں نکلے گا تو وہیں نکلے گا، ایسا نہیں کہ 2 جنوری والا جہاں نکلنا تھا وہاں 1 جنوری کو نکل جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رب نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اس نظام کو اگر کوئی دیکھ لے تو یقینی طور پر کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو چاندنا بنایا، وقدرہ منازل، اور ان کے لیے منزلیں طے کی۔ وقدرہ منازل، اس لفظ کو سمجھیے، اس سے پہلے اللہ نے شمس اور قمر 2 لفظ استعمال کیے ہیں اور پھر ان کی منزلیں ذکر کر رہے ہیں۔ جو عربی گرامر اور قواعد کو جاننے والے ہیں ان کو دھیان کہ جب پہلے کسی چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو ضمیر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور ضمیر اسی کے موافق ہوتی ہے جیسے پیچھے ذکر کیا۔ اگر ایک کو کیا ہے تو مفرد لاتے ہیں، اور اگر 2 کو ذکر کیا تو تثنیہ لاتے ہیں، اور اگر 3 کو کیا تو جمع لاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے چاند کو اور سورج 2 کو ذکر کیا تو قدرہ نہ کہہ کر کے قدرہما کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے قدرہ کہا ہے تو ایک کیوں کہا ہے؟
اس کے مختلف جوابات حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے دیے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی کام کے لیے ہیں، لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے، روشنی پہنچانے کے لیے، کہ کبھی تو آدمی کو تیز روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی ہلکی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سختی کی ہوتی ہے، کبھی نرمی کی ہوتی ہے، تو دونوں کے لیے ایک ہی کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر کرنا ہے چاند کو، سورج کو ذکر کرنا نہیں ہے، اسی کی طرف کہ یہ جو ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، چاند کی تاریخ یاد رکھنی ہے، اس لیے کہ ہماری اکثر عبادتیں وہ ہیں جو چاند کی تاریخوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری احکام ایسے ہیں جو چاند ہی کی تاریخ سے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ہم انگریزی تاریخوں سے رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جب چاند کی روشنی، جب چاند کی پہلی تاریخ ہوگی تبھی ہمارے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ من شہید منکم الشہر فلیصم۔ ایسے ہی ہم حج کرنا چاہیں تو انگریزی تاریخ سے ہم حج نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم اور مشہور مہینے ہیں اور وہ چاند ہی سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت کی عدت پوری ہونی ہے تو چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہو جائے تو تربص 4 اشہر و عشرہ، قرآن کریم کہتا کہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت پوری کرنی ہے، چاہے وہ 29 کا چاند ہو چاہے وہ 30 کا ہو۔ ایسے ہی آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کے لیے بھی آپ کو یہی ہوگا کہ چاند کی تاریخ سے معلوم ہوگا کہ شب برات کب ہے، شب قدر کب ہے، محرم کب ہے، یہ تمام کا تعلق جو ہوگا وہ چاند سے ہوتا ہے۔ ہماری عبادتیں ہوں، ہمارے احکامات ہوں، وہ چاند، اسی واسطے فقہا فرماتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ لیکن آج ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں، معاف کیجئے اگر ہم معلوم کریں تو شاید 2-4 کے علاوہ کسی کو جلدی سے معلوم نہیں ہوگا۔ یہاں نظر جائے گی کہ کیا تاریخ پڑی ہوئی ہے، مفتی صاحب کو دیکھ لیجئے، ایک دم سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نہ پوچھ لے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاند کی تاریخوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے چاند کی تاریخ۔ کیا پتہ کیا چلتا ہے، جب شادی بیاہ کا نمبر آتا ہے تو فون آتا ہے مفتی صاحب چاند کی کیا تاریخ ہے آج۔ اسکول والے بھی ہوتے ہیں، 12 وفات کی چھٹی کرنی ہے، عاشورہ کی چھٹی کرنی ہے، ان کا فون آتا ہے کہ جی چاند کی کیا تاریخ ہے، ورنہ تو پتہ نہیں۔ اور اگر ویسے معلوم کر لو تو ایک دم سے بتا دیں گے کہ جنوری کی یہ تاریخ ہے، فروری کی یہ تاریخ، جو ہمارا کام تھا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ قمری تاریخوں کو یاد رکھنا بھول جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں چاند کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وقدرہ لا کر کے، واحد لا کر کے بتا رہے ہیں کہ چاند کی تاریخ رکھنا تمہارے اوپر فرض کفایہ ہے۔ اس لیے یہاں واحد کی ضمیر لے کر کے آئے، تثنیہ کی ضمیر لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تاریخ چاند کے علاوہ ہم شمسی تاریخ کو یاد رکھنا بھول جائیں، ہم یہ سوچنے لگے کہ انگریزی تاریخ ہماری نہیں ہے، وہ بھی ہماری ہے، اس لیے کہ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ دونوں کی علت کو بیان کرتے ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ چاند کو بھی اور سورج کو بھی جو ہم نے بنایا ہے وہ حساب یاد رکھنے کے لیے ہے، وہ سن اور تاریخ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ تو آپ جنوری فروری کی بھی تاریخ یاد رکھتے ہیں، یہ بھی اسلامی ہے، لیکن یہ ثانوی درجہ ہے، اصلی درجہ قمری کا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کے اندر سارے کے سارے احکامات اور سارے معمولات جو ہوا کرتے تھے وہ چاند کی تاریخوں سے ہوا کرتے تھے۔
پہلے مدارس کے اندر بھی چاند کی تاریخ سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب مدرسے والے بھی انگریزی تاریخ سے ہی تنخواہ دیتے ہیں۔ مسجد کے متولی ہو تو وہ بھی چاند کی تاریخ سے نہ دے کر کے انگریزی تاریخ سے دیتے ہیں۔ ایک متولی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، وہ مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے اور مسجد کے بھی تھے، کہ تم چاند سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم تو اصل وہ ہو جو یہ سکھاتے ہو، تمہیں چاند کی تاریخ سے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 36 سال کے اندر 1 سال کی تنخواہ فری میں دینی پڑے گی، اس لیے کہ ہر سال کے اندر چاند کے حساب سے 10 دن کم ہو جاتے ہیں۔ 36 سال کے اندر 1 سال کی تنخواہ زیادہ جا رہی ہے، اور اگر ہم جنوری فروری کے حساب سے دیں گے تو ہماری کوئی زائد نہیں جائے گی۔ سوچ کہاں دیکھو ان حضرات کی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ رب نے تو یہی بتایا ہے کہ چاند ہی سے کر لو، لیکن بچت کرنے کے لیے اپنی جیب میں سارا چلا جائے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ قاری صاحب معاف کرنا، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کا معاملہ ہے، ورنہ تو چاند ہی سے کرنا چاہیے۔ جب ہم چاند سے تنخواہ دیں گے، چاند سے اپنے مزدوروں کو مزدوری دیں گے تو ہمیں خود یاد رہے گی، اس لیے کہ رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے۔ مفتیوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو چندے میں لگے رہتے ہیں کہ جی آج اس کی رسید کاٹنی ہے، کل کو اس کی کاٹنی ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ لیکن جو روزہ رکھنے والے عام ہوتے پتہ رہتا ہے، آج 5 ہو گئے، آج 6 ہو گئے، آج 7 ہو گئے۔ کیوں؟ ایک دن روزہ رکھنا ہے نا انہیں، تو پورے دن یاد کر رہے ہیں۔ اگر یہی حال ہم پورے سال کا کر لیں کہ اپنی تنخواہ کا معاملہ ہو، حساب کتاب کا معاملہ ہو، تو چاند کی تاریخ اس سے زیادہ پکی یاد ہو جائے گی کہ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کہ کون سی تاریخ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قدرہ واحد کا ذکر کیا، تثنیہ کی ضمیر نہیں ذکر کی ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے سورج کو روشنی اور چاند کو چمکتا چاندنا بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ان کے لیے منزلیں مقرر کیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ جان لو تم سالوں کی گنتیاں اور حساب کو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور بیان کی آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ بدلنے میں رات کے اور دن کے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور ان چیزوں کے اندر جو پیدا کی اللہ نے زمینوں کے اندر اور آسمانوں کے اندر، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔